بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، 4 مارچ کے روز جہاں ایک طرف میاں محمد شہباز شریف نے ایک بار پھر وزیر اعظم کا حلف لیا، وہیں الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کی درخواست مسترد کر دی۔ الیکشن میں جو جماعت جتنی سیٹیں جیتتی ہے اسی تناسب سے اسے پھر اسمبلیوں میں خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں دی جاتی ہیں۔ یہ کوئی ایسا فریضہ نہیں جس میں الیکشن کمیشن کے لیے کسی قسم کا کوئی ابہام ہو۔ سنی اتحاد کونسل یعنی در حقیقت تحریک انصاف قومی اسمبلی میں 23 اور صوبائی اسمبلیوں میں 54 نشستوں سے محروم کر دی گئی ہے، کم از کم فی الحال محروم کر دی گئی ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہ دینے کا حکم وہیں سے آیا ہے جہاں سے تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھیننے کا حکم آیا تھا۔ تحریک انصاف سے چھینی گئی مخصوص نشستیں اب باقی جماعتوں میں تقسیم کر دی جائیں گی۔ یوں جو سلسلہ الیکشن سے پہلے تحریک انصاف سے انتخابی نشان چھیننے اور اسے جلسے نہ کرنے کی اجازت دینے سے شروع ہوا تھا اور اس کے لیڈروں کو زبردستی استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہونے پر مجبور کرنے سے آگے بڑھایا گیا تھا، وہ اب مخصوص نشستیں چھین کر اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ یہ مخصوص نشستیں خواتین اور اقلیتوں کو قومی اسمبلی میں نمائندگی دینے کے لیے تخلیق کی گئی تھی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ الیکشن ایک جماعت جیتی ہو اور اس کی مخصوص نشستیں دوسری پارٹیوں میں تقسیم کی جا رہی ہوں تو کیا یہ عوامی مینڈیٹ سے کھلواڑ نہیں؟ یہ جمہوریت کے ہر بنیادی اصول کی نفی ہے۔ ظاہر ہے کہ تحریک انصاف اب اس کے خلاف عدالتوں میں جائے گی۔ سینیٹر علی ظفر نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو جمہوریت کے دل پہ آخری خنجر قرار دیا، کہا کہ الیکشن کمیشن پہ آئیں گی خلاف ورزی پر آرٹیکل 6 لگانا چاہیے۔ الیکشن کمیشن نے جو سنی اتحاد کونسل کو اس کی نشستیں نہیں دی تو اس فیصلے سے صدر، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور وزیر اعظم سب کا چناؤ متنازع کر دیا گیا ہے۔ اسی لیے عارف علی نے قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے سے گریز کیا تھا کہ وزیر اعظم اور دوسرے عہدیداروں کو چننے سے پہلے ہر جماعت کو اس کی مخصوص نشستیں تو دیں۔ اب صدر اور سینٹ کے الیکشن بھی متنازع ہو جائیں گے۔ سپریم کورٹ اگر کل الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو کالعدم قرار دے کہ یہ آئین سے متصادم ہے، مگر اس عرصے میں صدر اور سینٹ کا الیکشن ہو چکتا ہے تو پھر کیا یہ الیکشن دوبارہ کرائے جائیں گے؟ عدالت پہ ویسے اب بہت پریشر ہے۔ بلے کا نشان چھیننے پر جسٹس قاضی فائد عیسیٰ پر انتہائی تنقید ہوئی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ منصوبے کے مطابق تحریک انصاف کو اس الیکشن میں موت کے گھاٹ اتارا نہ جا سکا۔ ایک صوبے میں وہ جیت گئی اور قومی اسمبلی میں بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے زیادہ سیٹیں جیت گئی۔ اس شدید تنقید کی وجہ سے عدالت دباؤ میں ہے۔ دوسرا یہ کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ قطعی آئین سے متصادم ہے۔ تحریک انصاف کو عدالت سے ریلیف ملنے کی خاصی امید ہے، لیکن الیکشن کمیشن کے اس فیصلے سے صاف ظاہر ہو گیا کہ الیکشن میں اپنی ناکامی سے اسٹیبلشمنٹ نے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ جو کچھ تحریک انصاف کے ساتھ کیا گیا اس کے باوجود پختونخوا میں تو واضح اکثریت سے اس کی حکومت بن گئی۔ عمران خان کے خلاف سارے سکینڈل، ساری سزائیں بے معنی رہیں، الٹا وہ ہیرو بن گیا، مگر اسٹیبلشمنٹ زمین جمت نہ جمت گل محمد کی عملی تفسیر بنی ہوئی ہے۔ اگر عمران خان کو اپنے 5 سال پورے کرنے دیے جاتے تو شاید وہ الیکشن ہی نہ جیتتا۔ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو پولیٹیکل انجینئرنگ کا جنون ہے یہ اس ملک کو لے ڈوبا ہے۔ وسائل انہیں دیے جاتے ہیں ملک دشمنوں سے نمٹنے کے لیے، اور وہ وسائل صرف کہاں ہو رہے ہیں؟ وزیر اعظم کے فون ٹیپ کرنے اور چیف جسٹس کی ساس کے فون ٹیپ کرنے پر۔ وسائل، انرجی اور وقت وہ صرف کر رہے ہیں تحریک انصاف کے لیڈروں سے عمران خان کے خلاف پریس کانفرنسز کروانے پر۔ ملک ایک اندھیر نگری بن چکا ہے۔ یہ سلسلہ اس وقت تک نہیں رکے گا جب تک اپنی حدود سے باہر نکلنے والوں کو اس طرح سبق نہیں سکھایا جاتا جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے ڈپٹی کمشنر عرفان میمن کو 6 ماہ قید کی سزا سنا کر سکھایا ہے۔ اس وقت پوچھیں تو سپریم کورٹ سے لے کر الیکشن کمیشن تک اداروں نے خود کو بے توقیر کر کے رکھ دیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی تمام تر کوششوں کا حاصل اگر شہباز شریف کو وزیر اعظم بنوانا ہے تو اس پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ ایک بے توقیر، بے اختیار وزیر اعظم جو پہلے ہی 16 ماہ میں بدترین کارکردگی کا مظاہرہ فرما چکا ہے، جس کی حکمرانی کا عہد شروع ہونے سے پہلے ہی خود اس پر اور اسے لانے والی اسٹیبلشمنٹ پہ شدید تنقید شروع ہو چکی ہے۔ ایک طرف پاکستان اور اس کی سپریم کورٹ ہے، دوسری طرف امریکی سپریم کورٹ ہے جس نے 9-0 سے ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں فیصلہ سنایا اور اسے صدارتی انتخابات لڑنے کے لیے اہل قرار دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ ہر لحاظ سے ایک متنازع شخص ہے، جنسی جرائم سمیت جس پر بے شمار الزامات ہیں، لیکن حکمران کسے بنانا ہے یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہوتا ہے، عوام سے ان کا حق چھینا نہیں جا سکتا۔
امریکی ریاست کولوراڈو کی عدالت کا فیصلہ امریکی سپریم کورٹ نے مسترد کر دیا۔ آپ کے ادارے اگر ایک جماعت کے لیڈروں کو دوسری جماعت میں شامل کرا رہے ہوں پاکستان میں، اور آپ کی سپریم کورٹ اگر پارٹیوں سے انتخابی نشان چھینتی پھر رہی ہو، آپ کا الیکشن کمیشن اگر مخصوص نشستیں ہتھیاتا پھر رہا ہو، تو پھر یہ کاہے کی جمہوریت ہے؟ ادھر دوسری طرف اکبر بابر جیسی سنڈیاں جمہوریت کے کھیت میں چھوڑی گئی ہیں جو سیاسی جماعتوں کو گھن کی طرح چاٹ رہی ہیں۔ ایک طویل تاریخ ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ نے سیاسی لیڈر تخلیق کیے، کسی کو موت کے گھاٹ اتارا، کوئی الطاف حسین بنا، لیکن 75 برس میں کوئی سبق نہیں سیکھا گیا۔ جہانگیر ترین، علیم خان اور پرویز خٹک کی صورت میں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سیاسی اولاد جننے کا یہ عمل آج تک جاری و ساری ہے۔ جب تک اس عمل میں شامل کسی بڑے کردار کو سزا نہیں سنائی جاتی، ان کی جیبوں سے اس کار خیر میں صرف ہونے والا سرمایہ نہیں نکلوایا جاتا، جمہوریت کو اپنی مرضی سے چلانے کا یہ عمل کبھی ختم نہیں ہو سکے گا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ قصاص میں زندگی ہے، یعنی جرم کرنے والے کو اگر سزا نہیں دی جائے گی تو معاشرہ مر جائے گا۔ سندھ اور بالخصوص بلوچستان انتخابی دھاندلی کے خلاف احتجاج کی آگ میں جل رہے ہیں۔ کراچی میں ایم کیو ایم کوئی سیٹ نہیں جیتی، سب جانتے ہیں کہ صرف اسٹیبلشمنٹ نے اس پہ کرم فرمائی کی ہے۔ آخر یہ ملک کب تک اس طرح چلتا رہے گا؟ عمران خان کے دور حکومت میں عمران خان پہ سخت تنقید کرتا رہا، لیکن اس بات کا معترف ہوں کہ اس نے جرت کا مظاہرہ کیا اور ڈیل کر کے ملک سے بھاگنے سے جو گریز کیا، اس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ پر بہت سخت پریشر آیا ہے۔ عمران خان اس وقت واحد لیڈر ہے جس نے اسٹیبلشمنٹ کو ناکوں چنے چبوا دیے ہیں۔ میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں، لیکن مکمل طاقت کسی کو بھی کرپٹ کر سکتی ہے۔ مالی کرپشن نہ بھی ہو تو اداروں کو وہ اپنی حدود سے باہر نکلنے پہ اکسا سکتی ہے۔ معاملات اس وقت تک نہیں سدھریں گے جب تک فوج اور عدلیہ سمیت تمام ادارے اپنی آئینی حدود میں واپس نہیں آ جاتے اور ملک میں مکمل سیاسی آزادی میسر نہیں آ جاتی۔ عوامی مینڈیٹ کو مسترد کرنے کے اسی رویے کی وجہ سے بنگلہ دیش تخلیق ہوا تھا۔ اگر اداروں کو ان کی حدود میں واپس نہیں لایا جاتا تو اس وقت تک یہ ایک دائرے کا سفر ہے جس میں پاکستانی قوم گھومتی رہے گی، بالکل اسی طرح جس طرح بنی اسرائیل 40 برس صحرا میں بھٹکتے رہے۔